بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے مخاطبین دو طبقے ہیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ نہ ماننے والے کتنے گروہ ہیں جن سے قرآن خطاب کرتا ہے؟ مشرکین، منافقین، یہود، نصارہ۔ مشرکین کون لوگ تھے؟ کن باتوں کا مومنوں کے ساتھ ان کا اتفاق تھا، کن باتوں میں ان کا اختلاف تھا اور وہ مشرک قرار پائے؟ اب ہم پڑھتے ہیں شرک کیا ہے اور شرک کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلے شرک کا لغوی معنی۔ شرک کا لغوی معنی ہوتا ہے حصہ داری، شراکت۔ فلاں میرے ساتھ پلاٹ میں شریک ہے یعنی حصہ دار ہے، فلاں میرے ساتھ کاروبار میں شریک ہے یعنی کیا ہے؟ حصہ دار ہے۔ اصطلاح میں شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک قرار دینا۔ تعریف کے لیے یہ کچھ عبارتیں میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، ذرا اس کو لکھ لیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ شرک کی تعریف کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس خاندان کو قرآن و سنت کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ باپ عالم، مفسر، محدث، بیٹے سارے عالم، مفسر اور محدث۔ جب قرآن کریم کا عجمی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ دنیا میں جو ہوا ہے، کس نے کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے۔ ہندوستان، پاکستان میں تفسیر کی سند بھی اسی پہ ٹکتی ہے، جا کے حدیث کی سند بھی آپ بیان کریں گے وہاں تک پہنچے گی۔ جب قرآن کریم کا ترجمہ کیا فارسی میں، جس کا نام ہے فتح الرحمن، تو ہنگامہ کھڑا ہو گیا، جلوس شروع ہو گئے۔ پیروں نے، مولویوں نے جلوس نکالے کہ شاہ ولی اللہ نے قرآن بدل دیا، نیا قرآن لکھ دیا۔ ان کے گھروں کو جلایا گیا، حیوان جلائے گئے۔ جرم کیا ہے؟ قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ کہیں گے تو لوگوں نے مخالفت کیوں کی؟ مخالفت ان لوگوں نے کی جو علم کے نام پہ لوگوں کو شرک کرواتے تھے۔ اب جب فارسی کا ترجمہ لوگ سمجھیں گے تو وہ تو کہیں گے مولانا صاحب آپ تو یہ کہتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے۔ تو انہوں نے ان کی مخالفت کی۔ وہ شرک کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں حقیقت الشرک ان یعتقد انسان فی بعض المعظمین کالانبیاء والاولیاء من الناس ان الآثار العجیبۃ الصادرۃ منہ انما صدرت لکونہ متصفا بصفۃ من صفات الکمال۔ شرک کی حقیقت یہ ہے
کہ بندہ بعض معظم لوگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ ان سے ایسے عجیب کام صادر جو ہو رہے ہیں، یہ عجائبات جو ان سے صادر ہو رہے ہیں، یہ ان کی مرضی سے صادر ہوتے ہیں اور ان کے اختیار سے صادر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت ان کے اندر موجود ہے، صفت کمال، یعنی اللہ کی کوئی صفت خاصہ ان میں مانتے ہیں، اس صفت کی وجہ سے ان میں یہ کمالات صادر ہوتے ہیں، ان سے یہ چیزیں۔ الفوز الکبیر، حجت اللہ البالغہ۔ اور الفوز الکبیر کی ایک عبارت وہ فرماتے، شرک آنست کہ غیر خدا را صفات مختص خدا اس بات نماید۔ فارسی میں شرک یہ ہے، شرک آنست کہ غیر خدا را صفات مختص خدا اس بات نماید، اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے اللہ کی صفات مختصہ ثابت کرنا، مثل تصرف در عالم بارادہ کہ تعبیر ازاں بکن فیکون میں شواہد۔ مثلا یہ نظریہ رکھے کہ فلاں شخص کو عالم کے اندر تصرف حاصل ہے، وہ اپنے پاور سے جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کو ان لفظوں میں تعبیر کرتے ہیں جیسے کن فیکون۔ فلاں سرکار جب کہتے ہیں ہو جا تو پھر ہو جاتا ہے، تو اب بتاؤ یہ کس کی شان ہے؟ یہ تو اللہ کی شان ہے۔ مئہ مسائل میں ان کے فرزند کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شرک در شرع، شرک در شرع ثابت کردن صفات مختصہ تعالی را بغیر خدا۔ شریعت میں شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات مختصہ اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی ثابت کرنا۔ ان کے فرزند ارجمند شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر موضح القرآن میں کہتے ہیں اردو میں، شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت خاصہ کسی اور میں جانے، مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، یا وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے، اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت مانگے، اس کو مختار جان کر۔ یہ تو اردو میں صاف لفظ ہے کہ اللہ کی صفت خاصہ کسی اور میں جانے، مثلا کہ فلاں ہر سب کچھ جانتا ہے، تو سچ بتاؤ کہ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ یہ تو اللہ ہے۔ یہی صفت آپ اللہ کے بندوں میں، فرشتے میں مانے تب شرک ہے، جن میں مانے تب شرک ہے، نبی میں مانے تب شرک ہے، ولی میں مانے تب بھی شرک ہے۔ کیونکہ ما کانا و ما یکون، جو ہو گیا جو ہوگا، اس سب کا علم محیط کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ قرآن کی آیتیں میں انشاءاللہ کھولوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ شرک کی دو قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ آپ کہیں گے دو کیوں ہیں؟ اللہ کی صفات تو دو نہیں ہیں، اللہ کی صفات تو بہت ساری ہیں۔ تو اللہ کی کسی بھی صفت میں شریک ٹھہرانا، یہ شرک کی الگ الگ قسم ہے۔
لیکن سب کا لوٹ کر آنا انہی دو کی طرف ہوتا ہے۔ ایک کو شرک اعتقادی کہتے ہیں، دوسری کو شرک فعلی کہتے ہیں۔ جتنی بھی قسمیں ہیں ان دو سے باہر نہیں ہیں، شرک اعتقادی، شرک فعلی۔ شرک اعتقادی عقیدے کا شرک، شرک فعلی عمل کا شرک۔ کسی فعل میں، کسی قول میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور عقیدے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک اعتقادی جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو، اس شرک کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت۔ کتنی قسمیں؟ کہہ دو کہہ دو۔ شرک فی العلم، فی التصرف، شرک فی الدعا، شرک فی اور یہ چاروں قسمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کیسے جڑی ہوئی ہیں؟ شرک فی العلم، سب سے پہلے کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کسی شخصیت کے بارے میں کہ یہ عالم الغیب ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے، ما کان و یکون کا سب علم ہے اس کو، تو یہ پہلی پوڑی ہے۔ جب اسے عالم الغیب سمجھتا ہے تو پھر اس کو متصرف بھی سمجھتا ہے کہ اب اس کی چلتی بھی ہے، اس کا اختیار بھی چلتا ہے۔ تو جب اس کو متصرف مانتا ہے تو تیسرے نمبر پر اس سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، دعا بھی شروع کر دیتا ہے۔ جب جانتا سب کچھ ہے، کرتا سب کچھ ہے، تو پھر تو مانگنا چاہیے، تو مانگنے لگتا ہے۔ تو جو دعا شروع کر دیتا ہے تو چوتھے نمبر تک پہنچ جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی عبادت بھی شروع کر دیتا ہے۔ اور قرآن مقدس کا کمال ہے، قرآن نے شرک اعتقادی کو رد کیا ہے، اس کی 4 قسموں کو رد کیا ہے، اور شرک فعلی کو اور اس کی قسموں کو رد کیا ہے۔ آئیے کیسے رد کرتا ہے ذرا۔ پہلی قسم ہے شرک اعتقادی کی، شرک فی العلم، اللہ کے ساتھ علم میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يَعْتَقِدَ غَيْرَهُ تَعَالَى عَالِمًا بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَبِكُلِّ مَا يَسْتَتِرُ الْإِنسَانُ وَيَجْهَرُ بِهِ أَوْ أَنَّ لَهُ عِلْمَ الْغَيْبِ سِوَى مَا أَنبَأَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْوَحْيِ۔ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا فلاں بھی ما کان جو ہو گیا، ما یکون جو ہو رہا ہے اور ہوگا آئندہ، اس کا علم رکھتا ہے، غیب کا علم رکھتا ہے۔ یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی خاصیت ہے اور اس کو شرک فی العلم کہتے ہیں۔ قرآن مقدس کا قانون ہے کہ قرآن پہلے علم کو اپنے لیے ثابت کرتا ہے اللہ کہ عالم الغیب کون ہے، ہر چیز کا علم محیط رکھنے والا اکیلا اللہ ہے، پھر اپنے سوا باقیوں سے نفی کرتا ہے۔ چند مثالیں ذرا اس کی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 59، سورۃ الانعام آیت نمبر 59، ذرا دیکھیے اس کو۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، کمال ہے۔ ایسا کلیہ بیان کیا ہے قرآن نے کہ بس سارا علم غیب ایک صندوق میں بند کر دیا ہے۔ اب ذرا دیکھنا اس آیت کو۔ اللہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں۔
اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، لا یعلمھا الا ھو، نہیں جانتا انہیں کوئی بھی الا ھو مگر وہی، وَيَعْلَمُ اور وہی جانتا ہے ما فی البر والبحر، جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ سمندر میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ اور نہیں گرتا کوئی پتا اوپر سے، الا یعلمھا مگر وہ اسے جانتا ہے، ولا حبۃ اور نہیں گرتا کوئی دانہ فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب ولا یابس نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک، الا فی کتاب مبین مگر یہ سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے، کتاب مبین میں ہے۔ آیت سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ عندہ مفاتح الغیب، اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، لا یعلمھا الا ھو نہیں جانتا ان چابیوں کو کوئی بھی، الا ھو مگر وہی۔ تو میرے پیارو یوں بتلایا جا رہا ہے کہ غیب اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک صندوق میں بند کر دیا اور اس کی چابیاں بھی میں نے اپنے پاس رکھ دی، تو ان چابیوں کا علم ہی کسی کے پاس نہیں تو غیب کا علم کیسے ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی؟ اللہ ہی کے پاس غیب ہے، چابیاں غیب کی، اور ان چابیوں کو اللہ کے سوا، تو غیب کو کوئی کیسے جانے گا اللہ کے سوا؟ یہ قاعدہ کلیہ اللہ نے اپنے لیے بیان کر دیا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ انعام آیت نمبر 3، یہی سورۃ انعام ذرا دیکھو آیت نمبر 3، اللہ علم غیب ما کان و ما یکون کا علم اللہ اپنے لیے ثابت کرتے ہیں۔ فرمایا هو اللہ فی السماوات والارض، وہی اللہ ہے اعلیٰ آسمان و زمین میں، یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، جانتا ہے سرکم تمہارے مخفی راز کو، و جہرکم اور تمہاری اونچی جہر کو جانتا ہے، و یعلم ما تکسبون اور جانتا ہے جو تم کسب کرتے ہو۔ تین چیزیں ہیں، سر، جہر، کسب۔ کتنے؟ سر، جہر، کسب۔ سر جو ابھی تک زبان میں نہیں آیا، اندر پڑا ہوا ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور اللہ وہ بھی جانتا ہے جو زبان پہ آ جائے، جہر ہو جائے، اور کسب جو اعضاء سے عمل شروع ہو جائے، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اب یہی عقیدہ کسی کے بارے میں کوئی رکھے، جی میرے حضرت صاحب دل کی جان لیتے ہیں، تو اب بتاؤ مشرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا اب اس کو کوئی سینگے لگانے کی ضرورت ہے؟ لوگ کہتے ہیں آپ شرک کرتے ہیں۔ او میرا بھائی، قرآن کہتا ہے سر میں جانتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں جہر میں جانتا ہوں، اور کسب میں جانتا ہوں، سب کا، ما کان ما یکون، جتنے بھی ہیں۔ اب کسی شخص کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ بھی فلاں بھی، یہ تینوں صفات اس میں ہیں، یہ شرک نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اور ایک چیز کا اضافہ قرآن دوسرے مقام پہ اور کرتا ہے، ادھر فرمایا سر، جہر، کسب، اور دوسرے مقام پہ فرمایا یعلم السر و اخفا۔ کیا؟ سر کے ساتھ ایک اور چیز لگا دی، اخفا۔ جب اخفا لگا تو اب چار ہو جائیں گی، اخفا، سر، جہر، کسب۔ اخفا، سر، جہر، کسب۔ سر جو سینے میں آ چکا ہے، جو سینے میں زبان پہ نہیں آئے، یہ سر ہے، اور اخفا وہ ہے جو ابھی تک دل میں بھی کہیں آئے گا، دل میں جا کر۔ تو فرمایا تمہارے دلوں میں بھی آنے سے پہلے اللہ اسے جانتا ہے کہ کیا کیا آئے گا۔ علم محیط اللہ کا خاصہ ہے۔
اور اللہ اس کو اپنے لیے ثابت کرتا ہے اور اپنے سوا باقیوں سے نفی کرتا ہے۔ تو نفی کن کن سے کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے فرشتوں سے کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں، نفی کرتا ہے انبیاء سے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہیں، قرآن نفی کرتا ہے جنات سے کہ جنات عالم الغیب نہیں ہے، قرآن نفی کرتا ہے کہ میرے سوا جتنے بھی معبودان لوگوں نے بنائے ہیں ان کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ قرآن نفی کرتا ہے 5ویں نمبر پہ کہ میں نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے کوئی مخلوق بھی غیب نہیں جانتا۔ کتنی چیزیں؟ ملائکہ سے علم غیب کی نفی، انبیاء سے علم غیب کی نفی، جنات سے علم غیب کی نفی، معبودان باطلہ سے علم غیب کی نفی، تمام مخلوق سے علم غیب کی نفی۔ اور انبیاء، ذرا پہلی مثال فرشتوں سے، سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ ذرا کھولیے، آیت نمبر 32-33۔ فَقَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے نام سکھائے، ٹھیک ہے، اپنے مقام پہ میں اس کی تفصیل کروں گا جب ہم درس میں یہاں پہنچیں گے۔ پھر ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں پر، کہا مجھے بتلاؤ ان چیزوں کے نام۔ تو فرشتے کیا کہنے لگے؟ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، جتنا بتایا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے سوا نہیں جانتے۔ تو جو ما کان و ما یکون کا علم فرشتوں کو ہوتا تو یہ کہتے؟ یہ کبھی نہ کہتے، کھلے لفظوں میں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نہیں جانتے الا ما علمتنا، مگر اتنا ہی جتنا تو نے سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا، حکیم، حکمتوں والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم، اللہ نے فرمایا آدم بتلا ان کو نام ان چیزوں کے۔ جب آدم علیہ السلام نے بتلا دیے، قال، تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، یہ ہوئی بات، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا او فرشتو کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں ہی آسمان و زمین کا غیب جانتا ہوں؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کا غیب میں ہی جانتا ہوں؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں خوب جانتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، یہ سارا میں جانتا ہوں۔ اسی طرح قرآن مقدس انبیاء سے بھی علم غیب کی کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے۔ ذرا آپ دیکھیں اس کے لیے سورۃ الانعام، سورۃ الانعام، بلکہ اس سے پہلے تمام نبیوں کا ذکر پڑھ لیتے ہیں۔ 109 آیت ہے سورہ مائدہ، سورۃ المائدہ آیت 109۔ یوم یجمع اللہ الرسل، 7واں پارہ ہے، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ تمام رسولوں کو، فیقول، پس کہے گا ماذا اجبتم، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟
تمہیں کیا جواب دیا گیا قوم کی طرف سے؟ تمہاری عبادت کیوں کی گئی؟ دوسری توجہ، قالو تو سارے نبی کہیں گے لا علم لنا، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی جاننے والا ہے غیبوں کو۔ سارے نبی، ایک نبی کی بات نہیں، یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ سارے رسولوں کو جمع کرے گا، پھر پوچھے گا ماذا اجبتم لأی وجہ عبدتم، تمہاری عبادت کیوں کی گئی، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تمہاری وفات کے بعد یہ لوگ کیا کرتے رہے؟ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی جاننے والا ہے الغیوب، غیبوں کو۔ تو تمام نبیوں سے علم غیب کی کیا کی جا رہی ہے؟ کھلے لفظوں میں۔ اب سارے نبیوں کے بعد ذرا آئیے نبیوں کے سردار کی طرف، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ذرا سورہ انعام آیت نمبر 50 کھولیے۔ سورۃ الانعام 7واں پارہ ہے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، سورہ انعام آیت 50۔ قل کہہ دیجئے میرا پیغمبر، لا اقول لکم نہیں کہتا میں تم سے، عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ ہی کے پاس ہیں، میں یہ نہیں کہتا۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب نہیں جانتا۔ اس سے زیادہ کوئی واضح لفظ ہو سکتا ہے؟ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، اور میرے پاس علم غیب بھی نہیں ہے۔ اچھا ذرا آگے، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، نہیں میں اتباع کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تو وحی کا تابعدار ہوں۔ اللہ، کتنا واضح لفظ ہے۔ اور یہی قرآن دوسرے مقام پہ اب ذرا نفی کرتا ہے تمام مخلوق سے۔ کس سے؟ تمام مخلوق سے۔ کھولیے 20واں پارہ سورۃ نمل آیت 65۔ سورۃ نمل آیت نمبر 65 مل گئی جگہ؟ ذرا میں پڑھتا ہوں، غور سے سنیے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، قل کہہ دیجئے لا یعلم نہیں جانتا، من فی السماوات وہ جو آسمانوں میں ہیں وہ بھی نہیں جانتے، والارض اور جو زمین میں ہیں وہ بھی نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ الغیبہ، کیا نہیں جانتے؟ غیب نہیں جانتے۔ جب آسمانوں کی مخلوق، زمین کی ساری مخلوق غیب نہیں جانتی تو پھر کون جانتا ہے؟ الا اللہ، کون جانتا ہے؟ اللہ۔ تو اب اللہ کے ساتھ علم میں کسی اور کو شریک کرے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ شرک فی العلم۔
قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جو ان کو عالم الغیب سمجھتے ہیں ان کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ وہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ اس طرح کی سینکڑوں آیات ہیں، کئی آیات ہیں۔ جنات سے بھی قرآن علم غیب کی نفی کرتا ہے۔ ذرا کھولیے سورہ سبا 22واں پارہ آیت 14۔ سورۃ سبا آیت نمبر 14۔ سلیمان علیہ السلام مسجد تعمیر کروا رہے ہیں جنات سے۔ لاؤ بھائی پتھر اٹھا اٹھا کے، جن اٹھا کے پتھر لا رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے ایک شیش محل تیار کروایا محراب میں، شیشے کا۔ کھڑے ہو گئے کمرہ بنا کے، لاٹھی کے سہارے اب کھڑے ہیں۔ فرشتے نے کہا آپ کی موت کا وقت پورا ہے۔ فرشتہ روح لے کے چلا گیا۔ جو سلیمان علیہ السلام کھڑے کے کھڑے ہیں، جنات لگے ہوئے دن رات ایک کر کے، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو دیمک نے کھانا شروع کیا۔ دیمک کھاتے کھاتے جس دن لاٹھی ٹوٹ گئی، سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ جنوں نے دیکھا، ایک سال ہو گیا ان کی وفات کو۔ کتنا؟ 1 سال ہو چکا ہے۔ لوگ ہمیں علم عالم الغیب کہتے ہیں۔ ہم اگر غیب جانتے تو ہم اس رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ 1 سال سے پتھروں کے چٹان اٹھا کے لا رہے ہیں، ہم کب کے بھاگ کے چلے جاتے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام سامنے کھڑے کیا ہو گئے ہیں۔ غیب چھوڑو، یہاں سامنے کا بھی ان کو علم نہیں ہے۔ تم ان کو امریکہ کے بینکوں سے ڈالر کیوں نہیں منگواتے ہو جنات سے؟ لوگ کہتے ہیں جنات تعویذ نکال کے لے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فلاں لے کے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں قبرستان سے تعویذ نکال کے لے آئے ہیں۔ میں آج تک سوچ رہا ہوں کہ اتنے تابعدار تو سلیمان علیہ السلام کے بھی نہیں تھے جتنے تابعدار اس تعویذگر کے ہو گئے ہیں جن۔ یہ محض لوگوں کو الو بنانے کا ایک طریقہ ہے، لوٹ رہے ہیں، مال لوٹ رہے ہیں۔ اتنی پاور آپ کے پاس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک رات ایک جن کو میں نے پکڑا۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام، کہ ایک رات میں نے جن کو پکڑا اور میرا ارادہ تھا کہ صبح میں آپ سب کو دکھاؤں گا وہ جن، لیکن صبح کے قریب مجھے خیال آیا کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ یہ بادشاہت تو مجھے دے دے۔ ان کی دعا کا خیال آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اور ہر گلی کوچے میں ایک الو کا چرخا بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس 50 قابو میں ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس 500 قابو میں ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اتنے آپ کے تابعدار ہیں، جاؤ بینکوں سے ڈالر نکال کے لائیں نا آپ کے لیے۔ کون ان کو دیکھتا ہے؟ یہ جن اللہ نے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ صرف تعویذ نکالنا ان کا کام ہے، اور کام ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے جنات سے علم غیب کی نفی سنو۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، پس جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام پہ موت کا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، تو نہیں خبر دی جنات کو سلیمان علیہ السلام کی موت کی، إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، مگر زمین کے ایک جاندار یعنی دیمک نے، تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، جو کھا رہا تھا سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو۔ فَلَمَّا خَرَّ، پس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، تو جنوں کو واضح ہو گیا، أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، جنوں کو واضح ہو گیا اگر وہ غیب جانتے تو مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، وہ رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔
تو میرے پیاروں ایک نکتہ میں بھی کہہ دیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کو کھڑے کتنا عرصہ گزرا؟ 1 سال۔ 1 سال کے اندر دیمک نے لاٹھی کو تو کھایا لیکن نبی کا جسم محفوظ رہا۔ دیمک کدھر لگا؟ لاٹھی کو لگا، نبی کے جسم میں دیمک نہیں۔ کیوں؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ یہ بات پکی ہے، انبیاء کا جسم محفوظ تر و تازہ رہتا ہے۔ ایک بات یہ ثابت ہو گئی، اور دوسری بھی ثابت ہو گئی اگر آپ ناراض نہ ہوں، وہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام 1 سال گزرا ہے لیکن روح واپس نہیں آئی تھی۔ یہ بھی ثابت ہوا تو یہ بھی ثابت ہوا، سال گزرا، لاٹھی کو دیمک نے چاٹا، لاٹھی ٹوٹی، سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ تو جو کہتے ہیں تیسرے دن آ جاتی ہے، یا جو کہتے ہیں مرنے کے بعد فوراً ہی بس آ جاتی ہے، یا کم از کم یہ کہتے ہیں کہ جی واپس تو نہیں آتی، ڈر جاتے ہیں نا قرآن کی آیتیں سنتے ہیں۔ ایسا تعلق ہوتا ہے، روح اوپر ہوتی ہے لیکن اس کا اتنا مضبوط کنیکشن ہوتا ہے کہ یہ جسم دوبارہ چلتا پھرتا سنتا دیکھتا ہے، تو ایسا تعلق بھی یہاں قائم نہیں ہوا۔ اور جو تعلق قائم ہوتا ہے اس کو علماء نے لکھا ہے وہ غیر معلوم الکیفیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ غیر معلوم الکیفیت تعلق ہے۔ وہ تو ہر انسان کو، انسان جس مکان میں رہتا ہے کیا اس کو اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا؟ تو جس روح نے اس بدن کے اندر 50 60 70 سال گزارے ہیں تو نکلنے کے بعد اس کو اپنے جسم کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ آپ اپنے گھروں سے نکل کے آئیں، آپ اب بھی اپنے گھر کے ساتھ ایک تعلق آپ کا، بچے کھیل رہے ہوں گے، بابا جی دروازے کے باہر ہوں گے، فلاں یہ ہو کر رہا ہے، ایک تعلق آپ کا اپنے گھر کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا وہ تعلق کہ قدر ما یتعلم و یتلذذ، ان آیتوں سے۔ اور ایک واقعہ دوسرا سن لیجئے، مسند احمد کی حدیث، مصنف ابن ابی شیبہ کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ کن کے؟ ان کا وجود مقدس ان لوگوں نے جب وہ فوت ہوئے تو ان کی امت نے کہا نہیں، ہم نہیں دفن کرتے، ہمیں اپنے نبی سے اتنا پیار ہے کہ ہم ان کی دیدار سے محروم ہونا نہیں چاہتے۔ اتنا ان کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا، پیغمبر کا جسم گلتا سڑتا کبھی نہیں، تو انہوں نے ان کو ایک غار میں رکھا، اوپر چادر ڈال دی، صبح و شام جاتے ہیں ان کا دیدار کرتے، ڈال کے آ جاتے۔ یہ قوم چلی گئی، جب دوسری قوم آئی، دوسری نسل آئی، انہوں نے عبادت شروع کر دی۔ تیسری آئی تو بس مکمل انہی کو معبود بنا لیا۔ وہ وجود مقدس حضرت دانیال علیہ السلام کا پڑا رہا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کا دور بھی گزر گیا، ابو بکر صدیق کا دور بھی گزر گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ علاقہ تستر، کیا نام تھا؟ تستر کا جب وہ علاقہ فتح ہوا تو مسلمانوں کے ہاتھوں دانیال علیہ السلام کا وجود بھی آ گیا۔ انہوں نے خط لکھا امیر المومنین کو، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ امیر المومنین ہمیں تو حضرت دانیال علیہ السلام کا وجود مقدس بھی مل گیا ہے، بالکل تر و تازہ ہے، کیا کریں؟ فرمایا رات کے اندھیرے میں، کیا؟ رات کے اندھیرے میں 13 قبریں کھودو مختلف جگہوں پر، اور پھر کسی ایک قبر میں ان کو دفن کر دو، اور کسی کو نہ بتلاؤ کہ کون سی قبر میں ہم نے دفن کیا ہے، تاکہ دوبارہ ان کی کوئی پوجا ہی نہ کر سکے۔ تو یہاں تو مہینے کی نہیں، سال کی نہیں، صدیاں گزر چکی ہیں، دانیال علیہ السلام کا وجود مقدس تر و تازہ رہا، روح واپس نہیں آئی۔
قرآن کا فیصلہ ہر دور میں کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ تو جنات سے بھی قرآن علم غیب کی نفی کرتا ہے، فرشتوں سے بھی کرتا ہے، انبیاء سے بھی کرتا ہے، امام الانبیاء سے بھی کرتا ہے، تمام مخلوقات سے کرتا ہے، اور علم غیب کو اپنے لیے ثابت کرتا ہے۔ یہ ہو گیا شرک فی العلم کی تعریف اور اس کی تردید۔ دوسری قسم ہے شرک اعتقادی کی، شرک فی التصرف۔ کون سی قسم؟ شرک فی التصرف کیا ہے؟ کہ کسی شخص کے بارے میں، اللہ کے سوا کسی بھی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ اپنی مرضی سے اس عالم میں تصرف کرتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو مکمل پاور حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، اور وہ جو چاہے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ قرآن مقدس اس عقیدے کو رد کرتا ہے۔ رد کرنے کا طریقہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کا انداز، قرآن ایک انداز یہ اپناتا ہے کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں میری ملکیت ہیں، تو اس پہ اختیار بھی میرا ہی چلے گا۔ قرآن دوسرے انداز سے رد کرتا ہے کہ یہ صفت میری ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ ارادہ کرے کسی چیز کے بارے میں تو کن کہتا ہے، فیکون ہو جاتا ہے، یہ میری صفت ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ اور تیسرا انداز قرآن مقدس کا یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نفع اور نقصان میرے اختیار میں ہے، جب میں کسی کو نفع دینا چاہتا ہوں کائنات کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، جب میں کسی کو تکلیف دینا چاہتا ہوں کائنات کی کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی۔ تو سچ بتاؤ، جب یہ صفت اللہ کی ہے تو متصرف کون ہوا؟ پھر اللہ ہی ہوا، اللہ کے سوا کوئی متصرف نہیں۔ آئیے ذرا یہ دیکھیے، سورت کھولیے، سورۃ الانعام آیت نمبر 13، سورہ انعام آیت نمبر 13۔ آپ نے کل سے اور آج کے اس درس میں اندازہ لگایا ہوگا کہ ہم اکثر توحید اور کی آیتیں اور شرک کی تردید کی آیتوں میں کون سی صورت کھولتے ہیں؟ یہ صورت ایسی ہے کہ ایک بندہ اس کو سمجھ جائے نا، یہ نری توحید ہی توحید ہے۔ سورت کا نام ہے سورۃ الانعام۔ انعام تو کہتے ہیں مویشیوں کو، کیونکہ مشرکین مکہ مویشیوں میں بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، وہ آ رہا ہے انشاءاللہ۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ سورۃ الانعام سوچو تو سورۃ الانعام ہے۔ کیا؟ سورۃ الانعام کیا ہے؟ انعام ہے، رب کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ تو آئیے ذرا، میں نے کہا کون سی آیت ہے سورہ انعام؟ پڑھو ذرا۔ ہاں، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، قل میرے پیغمبر کہہ دیجئے، اتخذ ولیا، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا اللہ کے سوا میں کسی کو کارساز بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا، یعنی میں اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز نہیں بناتا۔ کارساز یعنی کام بنانے والا، تو کام بنانے والا کون ہے؟ ہاں، آج کے جاہل شاعر تو کہتے ہیں فلاں میری بگڑی بنا دے، فلاں فلاں میری بگڑی بنا دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے، کیا میں اس آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی صورت ہے، آیت 16 دیکھو ذرا اس کی، صفحہ الٹ کے، فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ پہنچانا چاہے آپ کو بِضُرٍ کوئی تکلیف، تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، تو کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے، الا ہو مگر وہی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ آپ کو پہنچانا چاہے کوئی خیر بلائی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پس بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم سچ بتاؤ متصرف کون ہے؟ نفی کر رہا ہے قرآن کہ میں خیر پہنچانا چاہوں تو ٹال کوئی نہیں سکتا، میں تکلیف پہنچانا چاہوں تو اس تکلیف کو دور کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہی تو شرک ہے۔ یہی سورۃ انعام آیت 50 ذرا دیکھیے، سورۃ انعام آیت 50۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، کہہ دیجئے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میں فرشتہ ہوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ، نہیں میں تابعداری کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو جو سب کچھ کا اختیار رکھنے والا ہو وہ کسی دوسرے کا تابعدار نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، میں کس کی مرضی کا تابعدار ہوں؟ الا ما یوحى الیہ، سید الانبیاء ہے، تصرف اللہ کا ہے، میں بھی اسی کی وحی کا کیا ہوں؟ تابعدار ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، اور یہی صورت ہے، اس کی آیت نمبر ذرا 58 دیکھ لیں، ایک صفحہ الٹیں۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، کتنی صاف آیت ہے۔ قل کہہ دیجئے لو ان عندی، اگر ہوتا میرے بس میں، میرے پاس، ماں وہ کچھ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، تو لقضی الامر بینی وبینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وہ کہتے تھے نا، روزانہ کہتے ہو قیامت آئے گی آئے گی، لے آؤ نا، روزانہ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو عذاب آئے گا، لے آؤ عذاب۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو یہ میرے بس میں اور میرے پاس نہیں ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ اگر یہ میرے بس میں ہوتا تو فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا، لیکن میں بھی کس کے فیصلے کے انتظار میں ہوں؟ رب کے فیصلے کا انتظار ہے مجھے بھی، تم بھی انتظار کرو، اختیار اسی کا چلتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم بہت ساری آیات میں شرک فی التصرف کی نفی کرتا ہے کہ تصرف کرنے والا صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ ذرا اس کے لیے ایک آیت سورہ نمل آیت نمبر 62 کھولیے، سورہ نمل آیت 62۔ مل گئی آیت؟ ذرا دیکھیے میں پڑھتا ہوں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، بلکہ یہ اوپر سے آپ پڑھیں گے تو یہ ساری آیتیں اس پر ہیں۔
امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ، کون ہے بلا جو آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو اور برساتا ہے اوپر سے پانی، پس اسی کے ذریعے اگائے ہم نے باغات بارونق۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، نہیں ہے تمہارے بس میں کہ تم باغ کا ایک درخت بھی اگا سکو۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے؟ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسی قوم یعدلون جو رب کے راستے سے عدول کر رہے ہیں۔ یعدلون کا معنی عدول، اور دوسرا معنی یعدلون کا معنی عدل، برابر کرنا۔ تو اب معنی ہوگا کہ یہ ایسی قوم ہے کہ جو اوروں کو رب کے ساتھ برابر کر رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے بنایا زمین کو جائے قرار اور اس کے بیچ میں نہریں جاری کی، وجعل لہا رواسیا، اور اس کے لیے اللہ نے پہاڑ بنائے ہیں، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اللہ نے بنائے ہیں دو دریاؤں کے درمیان آڑ۔ یہ میٹھا دریا ہے، یہ کڑوا دریا ہے، ملتے نہیں ہیں۔ یہ سیاہ دریا ہے، یہ سفید ہے، ملتے نہیں ہیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ امن یجیب المضطر، بلا کون ہے جو قبول کرتا ہے المضطر، بے کسر لاچار کی پکار، اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور دور کرتا ہے تکلیف کو۔ تو سچ بتاؤ کون ہے بے کس و لاچار کی فریاد سننے والا؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے تکلیف کون ہٹاتا ہے؟ اللہ ہی ہٹاتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اللہ نے بنایا تمہیں زمین میں جانشین۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ؟ نہیں ہے۔ قلیلاً ما تذکرون، بہت ہی تھوڑا ہے وہ جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بہت ساری آیات ہیں، یہ پے در پہ آگے کئی آیات اسی چیز پر ہیں کہ اللہ کے ساتھ تصرف میں کوئی شریک نہیں، ہر چیز میں مکمل اختیار اور تصرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے شرک کی، شرک فی الدعا۔ جب لوگ کسی کو متصرف مان لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، بنی ہوئی بگاڑ سکتے ہیں اور بگڑی ہوئی بنا سکتے ہیں، بیڑے پار لگا سکتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں اب پکارو، تو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، تو غائبانہ پکار شروع کر دیتے ہیں، اسباب ظاہریہ سے ہٹ کر ان کو پکارتے ہیں، اور یہ شرک ہے۔ ذرا دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، سورۃ انعام آیت 40۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 40۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ، قل بتلاؤ مجھے اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ، یا آئے تمہارے پاس قیامت، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا تم کسی اور کو پکارو گے؟ کبھی بھی نہیں پکارو گے۔ جب قیامت آئے گی اور اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر مشرک بھی کس کو پکارتا ہے؟ اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون،
بلکہ خاص اسی کو تم پکارو گے، فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، پس وہ دور کرتا ہے وہ مصیبت، تدعون الیہ، جس مصیبت کے ٹالنے کے لیے تم نے اس کو پکارا، انشاء، اگر وہ چاہے، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو تم شریک بناتے ہو، پھر اللہ کے ساتھ جن کو شریک بناتے ہو وہ بھول جاتے ہو۔ کون یاد رہتا ہے؟ اکیلا اللہ ہی تمہیں یاد رہتا ہے، پھر اسی کو پکارتے رہتے ہو۔ اسی سورت کی آیت نمبر 63 دیکھیے ذرا۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، قل کہہ دیجیے ان سے، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے تمہیں کون بچاتا ہے، تدعونہ تضرعا وخفیا، اسی کو پکارتے ہو تضرعا عاجزی کے ساتھ، وخفیتاً چپکے چپکے، اور کہتے ہو لئن انجانا من ہذہ، اگر اللہ نے ہمیں بچا لیا اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو البتہ ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ ایسے ہی کہتے ہو کہ اللہ نے اگر بچا لیا نا تو بس شکر گزار ہوں گے، پھر شرک نہیں کریں گے، لیکن ہوتا کیا ہے ذرا سنیے، قل اللہ، قل کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ینجیکم منہا، تمہیں بچاتا ہے اس سے، ومن کل کرب، اور ہر مصیبت سے، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم کیا کرتے ہو؟ شرک کرتے ہو۔ بچاتا تمہیں اللہ ہے پھر بھی شرک کرتے ہو۔ تو مصیبتوں میں کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارتے ہو۔ تو اللہ کے سوا کسی اور کے پکار کو اللہ نے کیا قرار دے دیا؟ شرک قرار دیا ہے۔ اسی طرح سورت یہ، بلکہ یہی سورت ہے، اس کی آیت 17 ذرا دیکھ لیجیے، 17 نہیں 71 آیت نمبر 71 دیکھیے، فرمایا قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، قل کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما ایسوں کو، لا ینفعنا، جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں، ولا یضرنا، اور نہ ہمیں ضرر دے سکتے ہیں، ونرد علی اعقابنا، اور ہم پلٹ دیے جائیں اپنی ایڑیوں کے بل، بعد اس کے اذ ہدانا اللہ، کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ کیا ہم دین سے پلٹ جائیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارنے لگ جائیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ تو پکار کس کی ہونی چاہیے؟ بولو، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح سورت سبا آیت 22 دیکھ لیجئے، سورت سبا، سورہ فاطر سے پہلے، بائیسواں پارہ آیت 21-22، فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، قل کہہ دیجئے ادعوا الذین، پکارو ان لوگوں کو جن کو تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا، پکار کے دیکھ لو جن کو اللہ کے سوا تم نے شریک ہونے کا گمان رکھا ہے، پکاریں قبول کرنے کا اہل سمجھ رکھا ہے۔ سن لو جواب کیا ہے، لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے برابر بھی مالک، فی السماوات ولا فی الارض، اس پہ رد کیا ہے 4 طریقوں سے۔ کتنے طریقوں سے؟ 4 طریقوں سے۔ پہلا، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں،
نمبر 2 وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، اور آسمان و زمین میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، شراکت بھی نہ یہ مالک ہیں ذرے برابر کے، اور نہ ہی کوئی پارٹنرشپ ہے اللہ کے ساتھ۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ ہی یہ اللہ کے معاون اور مددگار ہیں، اور ان میں سے کوئی اللہ کا کوئی معاون اور مددگار بھی کہ آپ کہیں جی اللہ تو اللہ ہے نا، بس یہ صرف اللہ کے ساتھ کیا ہیں، ہاتھ بٹانے والے ہیں۔ تو فرمایا نہیں، ما لہو منہم من، کوئی اللہ کا معاون نہیں، اللہ کو نہ کسی وزیر کی ضرورت ہے، نہ مشیر کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی معاون کی ضرورت ہے۔ اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے کہ اللہ کے لیے معاون ثابت کر رہے ہو۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ، یہ تو انشاءاللہ اپنے مقام پہ پڑھیں گے۔ تو نفی شرک فی الدعا، اور اسی طرح ذرا کھولیے سورہ احقاف 26واں پارہ آیت نمبر 4۔ چھبیسویں پارے کا پہلا صفحہ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ، وَمَنْ أَضَلُّ، کون بڑا گمراہ ہے اس شخص سے، یدعو من دون اللہ، جو پکارتا ہے اللہ کے سوا، من ایسوں کو، لا یستجیب لہ، جو اس کی دعا قبول نہیں کر سکتے، الی یوم القیامہ، کب تک کے لیے، قیامت تک یہ پکارتا رہے، وہ اس کی پکار قبول نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے کیا وجہ ہے، اتنے ہی زیادہ وہ ہو گئے کہ نہیں قبول کرتے؟ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی دعا سے کیا ہیں، غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ سرکار کیا کہہ رہے ہیں جی، نہیں بادشاہوں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور سن کے آگے پہنچاتے بھی ہیں۔ مشرک کا دماغ اتنا الٹا ہو گیا کہ کہتے ہیں زندہ نہیں سنتا، واسطوں سے سنتا ہے، اور مردہ منو مٹی کے نیچے سے براہ راست سنتا ہے۔ یہ انصاف ہے اس کا، مردہ ڈائریکٹ سن رہا ہے، اور زندہ اللہ کے بارے میں نہیں جی، اللہ کو بغیر واسطے کے نہیں سنتا اللہ۔ بادشاہ تک جانے کے لیے ہاں چپڑاسی کے پاس جانا ضروری ہے، تو اللہ نے فرمایا بدبختو، میرے لیے ایسی مثالیں بیان نہ کرو، فلا تضربوا للہ الامثال۔ چپڑاسی بادشاہ ڈی سی کی مثالیں تو تب بیان کرو کہ اللہ ان جیسا ہو، یا یہ اللہ جیسے ہو۔ نہ اللہ ان جیسا ہے، نہ یہ اللہ جیسے ہیں۔ چپڑاسی اس لیے ضروری ہے کہ ڈی سی مجھ سے دور ہے، وہ مجھ سے بے خبر ہے، اور جس رب کی بات ہم کر رہے ہیں وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ آپ کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، وہ مجیب ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ پہلے رب کو پہچان لو، اس کے بعد پھر مثالیں دو۔ پچھلے جمعے کی بات ہے غالباً، جو ہماری مسجد کے متولی ہیں حاجی عبدالحمید صاحب، ان کے پاس بیٹھے رہے، کہتے ہیں کہ اس بندے کا نام لیا تو یہی مثال، کہتے ہیں بادشاہ چھت پہ چڑھنے سے سیڑھی تے چاہیے، چھت پہ چڑھنے کے لیے کیا چاہیے، سیڑھی چاہیے۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی یہ بزرگان، یہ اولیاء کیا ہیں؟ میں نے کہا اب بھی یہ اپنے آپ کو ولیوں کا عاشق کہتا ہے، سیڑھیاں اتے بندہ چڑھ دے تے تسی پیراں تے چڑھو نا۔ اللہ کے بندو، پیر صاحب کو سیڑھی اور پوڑی اور اپنے جوتے کی جگہ رکھ دیا، اور یہ پھر بھی عاشق ہے، اور آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ہاں ان کا رتبہ ہے، لیکن اللہ نے اپنی صفات ان کو نہیں دی ہیں، تو آپ گستاخ ہیں۔
عجیب فلسفہ ہے۔ تو قرآن مقدس کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ جو پکار رہے ہیں مشرک ہو گئے ہیں، جن کو پکار رہے ہیں ان کے عاشق بن کر وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب قیامت والے دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، وہ ان کے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ ان کی عبادت کا کیا کریں گے؟ ہم نے تھوڑا ہی کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم عبادت کرتے رہے۔ اللہ، ہم تو جب تک زندہ تھے تیری توحید سناتے رہے، موت کے بعد تو ہم تیرے پاس آ گئے، ہمیں کیا پتہ پیچھے کیا کرتے رہے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تہ خاک، ہم تو اکیلے رہیں گے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہاں دیگے بھی کچھ چڑھا رہا تھا، یہاں چڑھاوے چڑھ رہے تھے، یہاں یہ کچھ ہوتا رہا۔ اللہ، وہ انکار کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کئی آیات ہیں قرآن مقدس شرک فی الدعا کی تردید کرتا ہے، اور چوتھی قسم ہے شرک اعتقادی کی، شرک فی العبادت۔ شرک فی العبادت، حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبادت 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ محبت، امید، ڈر۔ کیا؟ محبت، امید، ڈر، یہ تینوں ملتی ہیں تو کیا بنتا ہے؟ کہ جس سے مانگ رہے ہیں، جس کو پوج رہے ہیں، ہمیں حد درجہ اس سے محبت ہے، اور جس سے مانگ رہے ہیں ہمیں اس سے امیدیں وابستہ ہیں، جس سے ہم مانگ رہے ہیں ہمیں اس سے ڈر بھی لگتا ہے، اس کی گرفت سے۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں ان تینوں اجزاء میں سے کسی ایک جز کے اندر بھی کسی غیر کو شریک کرے گا تو شرک فی العبادت ہو جائے گی۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ گئی؟ جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے تھی، اگر یہی محبت اللہ کے سوا کسی اور کو دے گا، اللہ والی محبت، تو یہ کیا ہے؟ شرک فی المحبت، اور یہی شرک فی العبادت ہے۔ اور اگر کسی اور سے امیدیں وابستہ کیے ہیں کہ مجھے فلاں سے امیدیں لگی ہوئی ہیں، وہ میرے کام چلائے گا، تو یہ امید تو اللہ سے ہوتی ہے، تو یہ شرک فی العبادت ہے۔ اور اگر کسی اور کا بھی ما فوق الاسباب ڈر رکھتا ہے، ایک تو ڈر یہ ہے کہ ایک بندہ بندوق لے کے کھڑا ہو جائے، یہ ڈرنا طبعی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی طبیعت ہے۔ اچانک سپیکر میں سے ڈز کی آواز، آپ سارے ڈر گئے ایسے، تو یہ طبعی ڈر ہے۔ کیا؟ لیکن ایک ہے اللہ کا خوف کہ اللہ مجھے گرفت میں نہ لے آئے، سزا نہ دے، عذاب میں نہ ڈال دے۔ اسی طرح کا ڈر اسباب ظاہریہ کے بغیر، آپ کہیں فلاں قبر والا رات کو میری چارپائی نہ الٹتے، آپ فلاں بابا رات کو کہیں میری ساری بھینسیں نہ مار دے، 11ویں کا دودھ نہ دوں تو، فلاں کے دربار پہ اگر چراغ نہ جلاؤں تو وہ میرے بازو نہ توڑ دے۔ یہ خوف کسی غیر کا رکھا تو یہ بھی شرک فی العبادت ہے کہ اس قسم کا ڈر کس سے ہونا چاہیے؟ یہ تعریف ایک۔ دوسری تعریف کہ جتنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اگر ان عبادتوں میں جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، ٹھیک ہے نا، حمد ہے، ثنا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ جتنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اگر یہی عبادتیں کسی اور کے لیے بجا لائے گا تو شرک فی العبادت ہو جائے گا اور بندہ مشرک ہو جائے گا، جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم اور جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ قرآن کریم اس پر رد کرتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 56 کھولیے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 56۔
قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، قل کہہ دیجئے میں روکا گیا ہوں، قل کہہ دیجئے میں روکا گیا ہوں، ان اعبد الذین کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ قل لا اتبع اہواءکم کہہ دیجئے کہ میں تمہارے خواہش کی پیروی نہیں کرتا، قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں نے تمہاری خواہش کی پیروی کی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور نہیں ہوں گا میں ہدایت یافتہ میں سے۔ تو شرک فی العبادت پہ رد ہے کہ مجھے اللہ نے منع کیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی بندگی اور عبادت تم کرتے ہو، اس لیے کہ عبادت کس کی ہے؟ اللہ ہی کی عبادت ہے، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ سورہ انعام 162 آیت دیکھ لیجیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، قل کہہ دیجئے ان صلاتی میری نماز، نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ تو نماز کس چیز کا مجموعہ ہے؟ قیام، رکوع، سجدہ، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا۔ تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا کس کے سامنے ہے؟ اللہ ہی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے۔ رکوع کس کے سامنے؟ تو پھر کئی لوگ سادے کہتے ہیں جی فلاں جھکا ہے سجدہ نہیں کیا ہے۔ جب کسی کے لیڈر جا کے قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں تو ان کے اندھے اور جاہل قسم کے جو ماننے والے ہوتے ہیں سپورٹر، وہ کیا کہتے ہیں؟ سجدہ نہیں کیا ہے، کیا کیا ہے؟ جھکا ہے۔ تو میں نے کہا یہ سجدہ حرام ہے تو یہ جھکنا بھی کیا ہے؟ سجدے سے پہلے اوپر بھی ایک سٹیپ ہے، وہ کیا ہے؟ رکوع ہے۔ یہ رکوع کس کا حق ہے؟ تو وہ تو رکوع سے بھی نیچے چلا جا چکا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے۔ کتنے اعضاء پر؟ تو میں نے کہا ذرا گنو اعضاء۔ کہتے ہیں جی 2 گھٹنے ہو گئے، 2 پاؤں کی ہڈیاں ہو گئیں، 2 ہتھیلیاں ہو گئیں، کتنے؟ 6، اور 7 چہرے کی ہڈی ہو گئی۔ تو کہتے ہیں 7 اعضاء پہ سجدہ، سجدہ کیا ہے؟ یہ سجدہ ہے۔ میں نے کہا اگر 7 میں سے 1 پاؤں اٹھا ہوا ہو اور قبر کے سامنے ہو تو یہ سجدہ نہیں ہوگا کیا؟ جی اب ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے، 1 پاؤں کے انگلی اٹھائی ہو تو کیا وہ سجدہ نہیں ہوگا؟ اور میرا دوست اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنا بھی حرام اور منع ہے۔ صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مصافحہ کریں تو کیا ہم ایسے جھکا کریں؟ فرمایا لا۔ یہ شرک فی العبادت ہے۔ فرمایا کہہ دیجئے میری نماز و نسکی میری قربانی و محیایا میرا جینا و مماتی میرا مرنا للہ رب العالمین، کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو قرآن مقدس شرک فی العبادت کے اوپر رد کرتا ہے اور عبادت اللہ ہی کے لیے خاص کرتا ہے کہ انسانوں تم پیدا رب کی عبادت کے لیے ہوئے ہو، کسی اور کی عبادت کرو گے مشرک ہو جاؤ گے۔ سورۃ زاریات 27واں پارہ آیت 56۔ سورۃ الزاریات 27واں پارہ آیت نمبر 56۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورۃ الزاریات 27واں پارہ ہے آیت نمبر 56۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو، والانس اور انسانوں کو، الا لیعبدون مگر اس لیے کہ میری ہی عبادت کریں۔ تو عبادت کس کا حق ہے؟ تو اللہ کا حق کسی اور کو دے گا تو کیا ہو جائے گا؟
مشرک ہو جائے گا۔ یہی ہے شرک فی العبادت۔ تو شرک کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 4 قسمیں شرک اعتقادی کی: شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا اور شرک فی العبادت۔ قرآن مقدس نے ان 4 کو رد کیا ہے اور ان کو ثابت کیا ہے اللہ کے لیے